اس میں خالی اٹیچ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. میرے مدرسے کے معزز اساتذہ کرام و میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے مدرسے حاضہ کے انجمن اصلاح اللسان کا یہ دوسرا ہفتہ ہے. اس سے پہلے کا جو ہفتہ گزرا اس میں آپ لوگوں کی صحیح طور پر تیاری نہ ہو سکی تھی. اس کی وجہ سے کسی بھی طلباء و طالبات کو اپنا مافی الضمیر ادا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ آپ کے انجمن کا دوسرا ہفتہ ہے اور مجھے امید ہے کہ جن طلباء و طالبات کا نام پیش کیا گیا تھا اس سے پہلے، وہ مکمل طور پر تقریری اعتبار سے، نعتیہ پروگرام کے اعتبار سے، تلاوت قرآن کلام اللہ کے اعتبار سے تیاری کر کے آئے ہوں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام ہی طلباء و طالبات اچھا مظاہرہ کریں گے، تقریری مظاہرہ بھی، نعتیہ مظاہرہ بھی اور تلاوت کلام اللہ بھی. میرے عزیز طلباء و طالبات، اس روئے زمین کے اوپر دنیا کے اندر انہی لوگوں کو عزت، عظمت، توقیر، احترام حاصل ہوتا ہے جو ذی علم ہوا کرتے ہیں. ذی علم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر علم ہے، آپ کو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، مضمون نگاری آتی ہے، خطابت آتی ہے، تقریر کرنا آتا ہے، لاکھوں کے مجمع کو جو ہے نا سمجھانا آتا ہے، بھاشن کرنا آتا ہے، تب تو جو ہے نا آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا جو ہے نا وقار ہے. لیکن اگر آپ جاہل ہیں، آپ کے اندر جو ہے نا علم نہیں ہے، علم سے جو ہے نا آپ ناواقف ہیں، تحریری اعتبار سے بھی علم نہیں ہے، تقریری اعتبار سے بھی آپ کے اندر نہیں ہے، اور پھر درس و تدریس کے اعتبار سے بھی جو ہے نا آپ لا علم ہیں، تو یقین مانیے کہ جو عزت، جو احترام، جو وقار، جو مرتبہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے وہ اس روئے زمین کے اوپر آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گا. اللہ رب العزت نے بھی جب بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد حضرات ملائکہ کے اوپر جو حضرات انسان کو فضیلت دی گئی، جو برتریت، جو عزت و احترام اور وقار جو ہے نا دیا گیا، اس وقار، اس احترام اور اس عزت کا دراصل ماحصل جو ہے نا کیا تھا؟ علم. علم کی بنا پر ہی جو ہے نا انسان کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی گئی، برتریت دی گئی. اگر یہ علم ہمارے اور آپ کے جو ہے نا دادا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا، جو علم کے اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا تھا، تو یقین جانیے کہ جو عزت، جو احترام، جو وقت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو ہے نا فوقیت حاصل ہوئی، وہ حاصل نہ ہو پاتی تھی. تو میرے عزیز طلبہ و طالبات، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو عزت و احترام کس وجہ سے ملتا ہے؟ علم کی بنا پر. اور ہمارا اور آپ کا یہاں پہ جو ہے جمع ہونا، جب ہم صبح آتے ہیں، شام میں مدرسے سے جاتے ہیں، تو دراصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا. اور وہ علم کون سا ہے؟
قرآن کا بھی علم ہے، دینیات کا علم ہے، اساتذہ جو ہمیں سکھاتے ہیں اخلاق تربیت کے اعتبار سے وہ بھی علم ہے، علوم عصریہ کے اعتبار سے جو ہمارے ٹیچرز جو ہے نا پڑھاتے ہیں، ہوم ورک وغیرہ دیتے ہیں، ہمیں جو ہے نا لکھنے کی جو ہے نا تاکید کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کا جو ہے نا شمار کس میں ہوتا ہے؟ علم میں ہوتا ہے۔ تو آپ محنت، جستجو اور سعی کے ساتھ جو ہے نا ان علموں کو حاصل کیجئے، اور ان علموں کی کڑیوں میں سے ایک سب سے جو ہے نا ان علموں کی کڑیوں میں سے ایک جو ہے نا بہترین کڑی کیا ہے؟ یہ آپ کا انجمن اصلاح اللسان ہے، جس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے زبان کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے معافی الضمیر کو اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے اساتذہ کے سامنے جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی مقصد کے تحت یہ انجمن اصلاح اللسان کا دوسرا ہفتہ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے مقرر و متعین کیا گیا ہے، جس کی نظامت آپ کے استاد محترم حضرت جناب حافظ و قاری مولانا محمد جہانگیر صاحب باندوی انجام دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ نظامت کے اعتبار سے جن طلبہ و طالبات کا نام جس اعتبار سے پیش کیا جائے، بغیر کسی جو ہے نا رو رعایت کے آپ لوگ حاضر ہو جائیں اور اس چیز کو انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے صدر محترم قیمتی اور زندگی میں کام آنے والی باتیں آپ کو بتا رہے تھے، اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کا بھی احساس دلا رہے تھے، اور گزشتہ جمعرات کو 3 حلقوں میں تمام طلباء و طالبات کا نام رکھا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا، وہ نام بھی درج ہے، اور سبھی طلباء و طالبات نے اپنے دل کی گہرائی سے یہ تمام نام کو قبول کیا ہے اور اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نام لکھایا تھا۔ تو الغرض انجمن اصلاح اللسان کا یہ دوسرا ہفتہ اپنے جوش و خروش کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن طلباء و طالبات نے اس میں نام درج کروایا ہے، وہ یقیناً محنت اور جستجو کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہاں حاضر ہوں گے، اور بغیر کسی تمہید و تاخیر کے وقت کو دیکھتے ہوئے میں انجمن اصلاح اللسان کے آغاز سے پہلے چند باتیں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی طلباء و طالبات اپنے نام لکھاتے ہیں یا جن کا حلقے میں نام کا اعلان ہو چکا ہے، وہ خاص طور سے جمعرات کے دن ناغا یعنی غیر حاضر نہ رہیں۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ انجمن کے ڈر سے اگر غیر حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ جمعہ کے دن یا ہفتے کے دن یا پیر کے دن، جس دن بھی وہ آئیں گے مدرسے کو، سخت اس سے بات پھر سے کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ وہ طلباء اگر علم کی میدان میں، چاہے وہ انجمن کا ہو یا سبق سنانے کا ہو، پارے سبق کا ہو یا امتحان دینے کے اعتبار سے، وہ ڈر کے مارے اگر غیر حاضر ہوتے ہیں تو کم ہمتی کا شکار ہے۔ کم ہمتی کا شکار نہ بنے، بلکہ حوصلے کے ساتھ اپنا کام انجام دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ تیسری بات کہ جو بچہ، جو طلباء و طالبات پورے یعنی کہ افتتاح سے لے کر اختتام انجمن تک اپنا نام درج کرواتا رہے گا اور پروگرام میں حصہ لیتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز اختتامی پروگرام میں اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔
चौथी बात है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब तो बाअदब हो गया बैठे बानसीब बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में और अपने जिम्मेदार और असातिज़ा की निगरानी में ये अंजुमन में जो बच्चा हिस्सा लेगा इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। तो बिला ताखिर तौहीद की तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं मोहम्मद अबू बकर को दावत सुखन देना चाहूँगा कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से अंजुमन इस्लाह लिसान का आगाज करे। मोहम्मद अबू बकर। नाम लेने से पहले नाम आते ही أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. इस तरह गीतोगे महसूस होगी तिलावत कलामुल्लाह। और सबक सुनाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये अंदाज अलग है, तो लिहाजा अलग अलग अंदाज के एतबार से एक से एक काबिल बच्चे बनने की कोशिश करें। अगर ये तिलावत कलामुल्लाह हदर में सुनाया है तो मैं और उससे बेहतर सुनाऊंगा, ये अगर मुतवस्सित तरीके से सुनाया तो मैं इससे आला और अरफा सुनाऊंगा। इस तरह हर बच्चे कोशिश करें। बहरहाल ये अबू बकर तिलावत कलामुल्लाह सुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। अब मैं नाते पाक गुनगुनाने के लिए मोहम्मद अनवर को बुलाना चाहूँगा। मोहम्मद अनवर अली आए और नाते पाक सुनाने की सादत हासिल करें। मोहम्मद अनवर अली। नाते शरीफ पेश करने से पहले इस्माइल अरशद शरीफ का नजारा पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे सफर में वो घोड़ों की सीनों पे सजदे चट्टानों की ऊंची जमीनों पे सजदे वो सहरा बयाबा की ज़ीनों पे सजदे अलालत में सजदे मुसीबत में सजदे वफाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे वो जंगो जदल में हरासत में सजदे लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे वो खंजर के साए में मसरूर सजदे वो लंबी रकातों से मशहूर सजदे वो सजदे
غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقی نوازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، وہ خود تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرہم شکفتہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، وہ بت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے دربار رودار سجدے، وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے، سراسر بدل دے جو کردار سجدے، کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے، خضوع کی قبا میں یکی والے سجدے، لحد کے مکی ہم نشی والے سجدے، وہ شافی محشر جبی والے سجدے، وہ شافی محشر جبی والے سجدے، وہ سجدوں کے شوقی نوازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، صدق اللہ علیہ۔ کہتے محمد انور علی جو نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اب میں اس کے بعد تقریر میدان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے محمد عبد الرحمن بن غوث کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مواقع انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نیک کاموں پر جنت کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ امر جمع ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی بات پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد پھر تقریر ہی کے لیے میں سید عرفات کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ سید عرفات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تنظیم میں تقریر کا موضوع ہے قرآن پاک کی عظمت۔ میرے دینی بھائیوں، قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور ہم سب کی ہدایت کا یہ آخری چراغ ہے۔ یہ 30 پاروں کا مجموعہ مسلسل 23 سالوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس کتاب میں قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کا سامان اور زندگی گزارنے کے اصول فراہم کر دیے گئے اور اس کی تعلیم کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کیا کوئی ایسے مرد اور عورت ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ ان کے نزدیک تو ہر ایک کے سینے کا نور قرآن ہی تھا اور ہر ایک کے زبان پر قرآن کی آیت ہی جاری رہتی تھی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لوگ تو جنت کے طلبگار تھے، ثواب اور نیکی کے بھکاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
جس شخص نے قرآن کو زبانی یاد کیا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے اعلیٰ مقام پر چڑھتا جا. اور اس پر بھی بس نہیں لگایا بلکہ فرمایا ایک باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 افراد کو بلا حساب کتاب اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یہ تو قرآن پڑھنے والے کا مقام تھا. کیا قرآن پڑھانے والے ماں باپ کو کوئی مقام نہیں ملے گا؟ تو سنیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ماں باپ نے اپنے بچہ یا بچی کو قرآن پڑھایا ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی اور ان کو نور کے ٹیلے پر بٹھایا جائے گا. لوگ حضرت سے پوچھیں گے یہ تاج والے لوگ کون ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. سبحان اللہ کیا اونچا مقام ہے قرآن پڑھانے والے ماں باپ کا. ہائے افسوس کہ ہمارے آج کے اس سماج میں 80% لوگ بغیر قرآن پڑھے کے قبر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے ننھے منھے بچوں کو قرآن سے محروم کیے ہوئے ہیں. خود تو اسے نہیں پڑھتے کہ بڑے ہو گئے اور بچوں کو اسے نہیں پڑھاتے کہ روپیہ خرچ ہو گئے. ہے افسوس کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عمر والے ہیں جنہوں نے 40 برس کے بعد قرآن سیکھا تھا اور صحابہ نے 60 اور 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھا تھا لیکن جب تک سیکھ نہیں لیا چین نہیں پایا. اور آپ ہے کہ 20 سال کے ہوئے تو کہنے لگے کہ قرآن پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا. کیا یہ قرآن سے محبت کرنے کی علامت ہے؟ اور بچوں کو پڑھانے کی تو 100 بہانے 1000 طرح کی لاپرواہی. آخر کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ساری مسلمانیت تو قرآن میں ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھا نہ سنا تو ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ بتاؤ کوئی وکیل قانون کی کوئی کتاب نہ پڑھے اور صرف کالا کوٹ پہن کر کچہری چلا جائے لوگ اسے وکیل کہیں گے؟ کیا اسے اپنے مقدمہ کی پروری کریں گے؟ نہیں کبھی نہیں. تو آپ کے اس کالے کوٹ اور کرتان سے کون سی مسلمانیت حاصل ہوئی؟ انہی چند باتوں پر میری تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اب اس کے بعد میں پھر تقریر ہی کے لیے محمد یاسین بن محمد یونس کو بلانا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی آج کا تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس باوقار انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قریش کی دشمنی. پہلے تو قریش بھی بالکل چپ تھے مگر جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز خوب زور شور سے شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے کہ رات میں آپ کے پیر زخمی ہو جائے. آپ کے گھر کے دروازے پر گندی چیز پھینکتے تھے. ایک دفعہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص نے اپنی چادر کو لپٹ کر رسی جیسا بنا لیا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس کو آپ کے گردن میں ڈال کر مروڑنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی گردن دب گئی مگر آپ بار بار سجدے میں پڑے رہے. اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وعلینا البلاغ. محمد عمران. چلو فیس پہ لگانے گئے شاید ادھر سے ہی بلانے والا تھا وہ نہ فیس پہ لگانے گئے. کون زینب ہے؟ چلو تم بولو تو پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي تخلق بأخلاق الله تعالى وكان على خلق عظيم وعلى آله الطيبين والتابعين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد بزرگان ملت اور حضرت گرامی آج کی اس روح پرور اور پررونق محفل میں اس ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو امام رسول ہادی کل دانا سب الفخر رسول ہے جن کی ایک نگاہ میں شریف صحابیہ سے نواز دیتی ہے اور جن کا چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. وہ عرب کے ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جب کا عالم انسانیت ضلالت و گمراہی کے
میں لپٹ چکی تھی. اخلاقی پستیاں اپنے حدود سے آگے بڑھ چکے تھے. انسانی قلب فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ کا مصداق بن چکا تھا. پورا معاشرہ اولئک کالانعام بل ھم اضل کی تفسیر بن چکا تھا. انسانوں کی جان لینا سرے سے کوئی جرم ہی نہ رہ گیا تھا. بھائی چارگی و ہمدردی اور اخوت و محبت کے سنہرے الفاظ معاشرہ سے غائب ہو چکے تھے. حق و باطل، نور و ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہ گیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد میں پھر تقریر ہی کے لیے مسکان بیگم کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے. مسکان بیگم. پھر آواز آ رہی. تمہارا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. رونق بزم حضرت صدر معزز اساتذہ اکرام، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہاں مغلیہ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیسے گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہاں مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو 2 دن یاد نہیں ہے جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی؟ غلامی، طوق اور ذلت میں ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان رونق بزم حضرت صدر معزز اساتذہ اکرام، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہاں مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو 2 دن یاد نہیں ہے جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی؟ غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی. اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا. امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا. اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابو کلام آزاد کون ہے؟ مولانا احمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمن عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہماری اسلاف و اکابر تو ہے جنہوں نے ہندوستان کی ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوں برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوا؟ دور حاضر نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو، سرزمین ہند کی پکار سنو. سرزمین ہند کی پکار سنو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اب اس کے بعد میں پھر تقریر ہی کے لیے نیہا بیگم کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنے یاد کردہ تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے. نیہا بیگم اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے زینب فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پہ ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین کریم، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے. ہم کو اس نعمت کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ان دین کا اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ جس سے ہمارے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے. مدرسہ ریاض العلوم اور اس جیسے کئی سارے مدرسوں میں ان دین کی تعلیم بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور یہ مدرسہ اسی کی مثالوں میں سے ایک ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح ماں کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے اسی طرح ہم مدرسہ ریاض العلوم میں پرورش پاتے ہیں. یہ مدرسہ انسان کو صحیح اخلاق دے کر صحیح انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارتیں بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا دل بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. اسی طرح مدرسہ ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح مدرسہ ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے. لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے نہ ان مدرسوں کو کوئی توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدرسے کا جل ہر اطراف و اگناف پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت دن رات ان اداروں کو ختم کرنے اور توڑنے کی کوشش میں ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کبھی کوئی بگاڑ پایا تھا اور نہ کبھی کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا تو طالب علم دین کو دیکھو. باخدا جو طالب علم دین صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور فرشتے صبح شام اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہؤلاء اتقوا اللہ من النار. یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اسی سے مراد ہی لوگ ہیں جو علم دین سیکھتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے طالبہ کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی شان کیا ہوگی جو طالبہ کرام پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے کو عمرہ دیتے ہیں. ان کے روپیوں پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو کتنا بڑا اجر دیں گے. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے پوری دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلا قرآن نے آ کر کہا جو اللہ سے ٹوٹ چکے تھے انہیں جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتی. قرآن نے آ کر سبھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی اور زمانے کو خیر القرون بنا دیا اور قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشکل راہ بن گئی. اور قرآن کریم کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے حضور صلی
رسول اللہ بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا. ماشاءاللہ. بہرحال ہماری تقریر مدرسہ اور طالب علم کے اوپر ہے. تعمیر سے اونچائی نہیں آتی. اس ادارے کا رستہ اصحاب صفہ سے چلتا آ رہا ہے، جن کے معلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق بن عظیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ اولئک آبائی فجعنی بمثلہم، کہ کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے. یہ وہی دینی ادارہ ہے جہاں جبرائیل خود طالب علم دین بن کر ہے اور کہا تھا کہ ایمان اور احسان میں کیا فرق ہے، قیامت کب آئے گی تو اس مرکز مبارک میں طالب علم بن کر جبرائیل بھی رہے. ایسا نہ کبھی کوئی پیش کرا اور نہ کرے گا. دوستو، مدرسے کی قدر کرو. تم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دینی ادارے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر صاحب کی طرف سے آپ کو انعام ہے. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے آپ کے درمیان زینب فاطمہ، جو مدارس دینیہ کے تعلق سے بہترین اور اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے. صدر محترم کی طرف سے انعام سے بھی نوازا گیا. اب اس کے بعد میں نیہا بیگم کو بلانا چاہوں گا کہ وہ بھی آئے اور اپنی یادگار تقریر سنانے کی سعادت حاصل کرے. نیہا بیگم. پھر آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکبر الکبائر الاشراک وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور. صدق اللہ العظیم. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلماں مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلماں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ سوشل میڈیا نیوز چینل میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دہشت گرد کون ہیں، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے. کین کا ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے. یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. دوستوں اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلاح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے. صلاح و آشتی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے. فتنہ و فساد سے روکا ہے.
العالمین الا البلاغ المبین. عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے انجمن اصلاح اللسان کی آخری کڑی نہا بیگم. اب انجمن اصلاح اللسان یہاں اختتام کو پہنچتا ہے، اور گزشتہ کی دستور کے اعتبار سے یہ بات ضروری ہے، جو طلباء و طالبات کا نام نہ آنے کی صورت میں دوسرے جمعرات کو ان کا نام اول نمبر پہ آتا ہے. تو لہذا حلقہ اول کے جو بچے ہوئے طلباء و طالبات ہیں، محمد اعجاز، شیخ ریحان، محمد سالم، سید ریحان، سید فاروق، علینا صبا، عائشہ بیگم، ثنا بیگم، یہ آنے والا جمعرات انشاءاللہ ان کا نام حلقے دوم میں پیش کیا جائے گا. ایک بار درود پاک آہستہ سے پڑھ لیں، دعا ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ستار، يا غفار، يا رب العالمین. اے پاک پروردگار، تیرے پاک کلام کی تلاوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے. رب العالمین اس میں جو غلطی کوتاہی خامی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس میں جو اچھی اور خیر کی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے طلباء و طالبات کو اس میدان میں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین، اس مجلس میں تمام طلباء و طالبات حاضر ہیں. الہ العالمین ان تمام کے آمین کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ خیر فرما. الہ العالمین تمام طلباء طالبات کے ذہن کھول دے، حافظہ قوی عطا فرما. الہ العالمین مدرسے کی تمام تر الہ العالمین عالیہ کی تعاون الہ عطا فرما، عنایت فرما. الہ العالمین یہاں سے جڑے ہوئے تمام معاونین کے نیک اور اچھے الہ العالمین ارادے کو، خواہشات کو قبول فرما. تمام خدمت گزار کو الہ العالمین حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین یہاں کے تمام مدرسین، معلمین، معلمات، ذمہ داران کے الہ العالمین غیب سے الہ العالمین کے تمام تر ضروریات کی تکمیل فرما. الہ العالمین ناظم، الہ العالمین بانی، صدر محترم، یہ تمام کی نیک حاجات کو قبول فرما. الہ العالمین بڑے بازی کی مغفرت فرما. ہمارے صدر محترم کے الہ العالمین والدہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین حافظ ریاض صاحب کے والد محترم کی مغفرت فرما. عائشہ علی کے جتنے بھی رشتہ دار مرحومین و مرحومہ اس دنیا سے جا چکے تمام کی مغفرت فرما. خصوصاً حیدر علی مرحوم، زہرا بیگم مرحومہ اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین و مرحومہ کی مغفرت فرما. مہجبین بیگم مرحومہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین معصوم طلباء و طالبات جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے تمام کی مغفرت فرما. الہ العالمین جتنے لوگ دعاؤں نے کہا جن کا حق ہے ان کے جائز حاجات کو قبول فرما. الہ العالمین اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اخلاص للہ کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے کو قبول فرما. الہ العالمین جو مانگا گے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہیں گے اسے بھی قبول فرما. پنج جگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں کو شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما. مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما. ان کے ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس دعا محض کو اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طور پر قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم بفضله تعالی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.